السلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ ایسے اسلام کے طریقوں کے بارے میں اور کچھ ایسے کھانے کی چیزوں کے بارے میں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ آیا ہے، لیکن ان کو جو ہے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر کے ہم کیسے الرجی کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ویڈیو آج اس بارے میں ہے۔ اچھا جی، الرجی کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے یا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ کسی بھی ایک چیز کی طرف جو ہے نا وہ بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کر جاتا ہے۔ اچھا، وہ ایک چیز ایسی ہو سکتی ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ باقی لوگوں کو وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی، لیکن وہ جو ایک الرجن ہے وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا، اب اس میں الرجنز جو ہوتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کی باڈی جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے۔ اس میں جو ہے اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے اب ہو سکتا ہے کہ کوئی پولن جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ الرجن ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے باڈی میں الرجک ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ناک میں خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو آپ کہتے ہو کہ جی اچھا جی مجھے جو ہے الرجی ہو گئی ہے۔ اچھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بعض لوگوں کو فوڈ سے الرجی ہو جاتی ہے، فش سے جو ہے وہ ان کی باڈی ریئیکٹ کر جاتی ہے۔ اچھا، پھر یا کچھ لوگوں کو گندم سے جو ہے الرجی ہو گئی، وہ گندم جو ہے وہ کھا نہیں سکتے، فوراً جو ہے وہ باڈی میں ایچنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ الرجی کی جو کہانی ہے یہ بڑی گھمبیر ہے اس کی، لیکن جو کنٹرول جو مریض کو بتایا جاتا ہے اس کا وہ یہ کنٹرول ہوتا ہے کہ یہ یا تو جو ہے وہ ان الرجن سے دور رہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ الرجن کے سامنے ہی آپ نہیں جائیں، الرجن سے دور رہیں تاکہ جو ہے آپ جو ہے الرجی آپ کی باڈی میں جو ہے وہ ریئیکشن نہ ہو اور وہ ریئیکٹ ہی نہ کرے اور وہ ٹھیک رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جو خارش ہوتی ہے انسان کو، ظاہر ہے وہ جب وہ الرجک ریئیکشن اس کی باڈی میں سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی باڈی میں خارش سی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ایک کیمیکل کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہو ہسٹامین، اور یہ ریلیز کرتا ہے آپ کا جو امیون سسٹم ہے، امیون سیلز ہیں یا جو ڈیفینس سیلز ہیں وہ یہ ریلیز کرتی ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں فوراً اور یہ والا کیمیکل فوراً ریلیز بلڈ میں ہو جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ خارش ہونا لگتی ہے باڈی کے اوپر۔ ایسی صورت میں مریض کو کھانے کو دے دی جاتی ہیں اینٹی ہسٹامینز، اچھا جی، یا اینٹی الرجک جنہیں کہتے ہیں، جیسے وہ فوراً نہیں کھاتا ہے تو اس کے بعد وہ خارش سٹاپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہوگی یہ الرجی کی کہانی۔ دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہو اعداد و شمار تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ الرجیز کا شکار ہوتی ہیں، ان میں زیادہ جو ہے یہ سائنسائٹس کا پرابلم جو ہے وہ بھی خواتین میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسلام میں جو ایک چیز ہمیں بتائی ہے کہ وہ نقاب پہننا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ نقاب پہننا بے شک اس میں بھی جو ہے وہ علماء کی ڈفرینٹ رائے ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے نقاب اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں نقاب پہننا جو ہے وہ اسلام نے ہی جو ہے ہمیں سمجھایا ہے۔ اچھا، تو اب اس کو اگر آپ جو ہے وہ اس کی سائنس کو غور کرتے ہو، لائک اگر اس کو آپ انیٹمی اس کی دیکھتے ہو، انسان کی جو نوز ہے اس کی، یعنی کہ وہ عورت کی نوز اور جو مرد کی نوز ہے اس میں کیا فرق ہے، تو اس میں بیسک جو فرق آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیزل پیسیجز ہیں، یعنی کہ جو ناک میں جو سانس لینے کی جگہ ہے وہ جو ہے وہ خواتین کے نوز میں وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر خواتین کی جو نوز ہے وہ تھوڑی سی پتلی اور تھوڑی سی جو ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جو مرد کی نوز ہے وہ ظاہر تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے۔ خواتین میں جو ہے تھوڑا سا وہ بیوٹی کا فیکٹر آتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ خواتین کی نوز جو ہوتی ہے وہ آدمیوں کی نوز کے مقابلے میں تھوڑی سی تنگ سی آپ کو نظر آئے گی۔ اس میں ظاہر ہے اب ویریشنز تو بہت ہیں کہ بھئی اب ظاہر افریقی خواتین جو ہیں ان کی نوز اور طرح کی ہے، اچھا، اور اب اٹیلین ہے وہ اور ہی طرح کی ہے، اچھا جو چائنیز ہیں ان کی بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، تو یہ چیز تو آئے گی، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھتے ہو تو یہ تو ایک فرق ہوتا ہے کہ نوز کی جو سائز ہے وہ خواتین کی نوز میں کم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو دوسرا فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہارمونز ہیں وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ ان میں فلکچویشنز ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، جو اس میں ایسٹروجن ہارمون جو خواتین کا ہی ایک سیکس ہارمون ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اس کا لیول جو ہے وہ کم ہوتا ہے، یعنی یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈفرینٹ مہینے کا جو ایک سائیکل ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ کبھی کچھ ہارمونز کا لیول زیادہ ہوتا ہے اور کبھی دوسرے والے جو ہوتے ہیں وہ ان کا لیول کم ہوتا ہے، تو ایک جو سائیکل کا پارٹ ہوتا ہے شروع کا اس میں ایسٹروجن زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو سائیکل کا جو آخری پارٹ ہوتا ہے اس میں پروجسٹرون زیادہ ہو جاتا ہے، تو اب یہ ایسٹروجن جب ڈراپ ہوتا ہے تو پھر وہ پروجسٹرون بڑھتا ہے۔
اچھا، تو جب یہ ایسٹروجن جو ہے یہ آپ کے باڈی میں کیا کرتی ہے کہ جب اس کا لیول بڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ کیا کرتی ہے کہ جو یہ جھلی نما سی یہ جو میوکس میمبرینز ہوتی ہیں جنہوں نے ناک کو بھی کور کیا ہوا ہے، اور یہ جو جھلی ہے اس کی جو اندر جو ایک میوکس گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ ایسے پانی پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ایسٹروجن ہوتا ہے نا یہ ادھر ان میں جو جھلی ہوتی ہے اس میں بلڈ کی سرکولیشن کو بڑھا دیتا ہے۔ جب وہ بلڈ کی سرکولیشن کو بڑھا دیتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ بھی یہاں پہ جو میوکس گلینڈز ہوتے ہیں وہ زیادہ میوکس بناتے ہیں، تو اس لیے دیکھیں ایک تو خواتین کی نوز پتلی، ٹھیک ہے، جگہ بھی کم ہے، اور اوپر سے جو ہے وہ جو ہارمونز کا جو ہے وہ فلکچویشنز بھی ہوتی ہیں، ایسٹروجن کا اثر ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے اگر زیادہ میوکس بننا شروع ہو جائے گا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسی جگہوں پہ کیا ہوگا کہ زیادہ الرجیز کا ہونے کا چانس ہوگا۔ تو اب ایسی صورت میں آپ یہی دیکھتے ہو کہ خواتین جو ہے وہ زیادہ الرجیز کا شکار ہوتی ہیں۔ تو ایک تو ہمیں لگتا ہے کہ بھئی اس کے پیچھے ہارمونز کی فلکچویشن ہے، ایسٹروجنز کا رول ہے۔ اچھا، پھر دوسرے نمبر پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بھئی شاید اناٹومیکل ڈفرینس بھی ہے۔ تو اب اس میں اگر ہم جیسے خواتین کو کہیں کہ اچھا بھی آپ ماسک لینا شروع کر دیں، چلے نقاب تو آج کل کسی کو کہیں تو وہ نہیں لے گا کوئی بھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو نقاب لینا یا جو یہ ایک کانسیپٹ جو ہے اسلام نے ہمیں دیا ہے اس میں جو ہے وہ خواتین کا فائدہ ہی ہے۔ یعنی کہ اگر دیکھیں کوئی الرجی کی پیشنٹ کوئی خاتون ہوتی ہیں تو وہ اگر ماسک لینا شروع کر دیتی ہیں تو اس سے جو ہے وہ کافی حد تک ان کی الرجیز جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، اس میں جو دوسری جو ایک فوڈ ہے اس کا ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ ہے ہمارا پیاز۔ اچھا جی، پیاز کھانا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا مفید ہے، اور اس میں جو ہے یہ کینسر کو مارنے کی بھی پراپرٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو انینز میں اصل میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کوئرسٹن، یہ اس میں جو ہے نا اینٹی الرجک اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ بھی جو ہے نا اگر آپ کو الرجی ہے تو آپ کو پیاز کھانی چاہیے، تو یہ آپ کی باڈی میں جو ہے نا وہ الرجنس کو مار بگانے کا یا ان سے جو ہے وہ لڑنے کا آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایک طاقت کو پیدا کر دے گا۔ تو اس کو جو ہے جیسے کہ اسلام نے ہمیں دیا، حدیث میں حضور پاک نے دیا ہمیں کہ بھئی آپ جیسے کسی نئے جگہ پہ جاتے ہیں، کسی نئے شہر میں جاتے ہیں، نئے ملک میں جاتے ہیں، تو آپ فوراً جو ہے وہاں کی پیاز کھائیں۔ پیاز کھانے سے یہ ہوگا کہ بھئی جو آپ وہاں کی جو بیماریاں ہیں آپ ان سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس میں ظاہرہ آپ کو پتہ ہی ہے، اب جو لوگ جیسے ٹریول کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ آپ جیسے نئی جگہ پہ جاتے ہو تو کتنا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی الرجی کا پیشنٹ ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ نئی جگہ پہ نئے طرح کے الرجنس جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، تو وہ ڈر ہوتا ہے کہ بھئی ان کی الرجی جو ہے وہ بڑھ نہ جائے یا جو ہے ایک دم سے کوئی چیز جو ہے وہ الرجک ریئیکشن نہ کر جائے۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ پیاز کھائیں، اور ویسے بھی پیاز کھائیں، جس کو الرجی ہے تو اس سے بھی آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، تھرڈ جو چیز ہے ہماری وہ کیا ہے؟ وہ ہے زیتون کا استعمال۔ اچھا، زیتون کا استعمال یا جسے اولیوز آپ کہتے ہیں، یہ بھی ایک آپ کے لیے بہترین ہے۔ اس میں بھی ایک کیمیکل ہوتا ہے جو کہ جو ہے اینٹی الرجک ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے، اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، یعنی کہ کینسرز کو بھی یہ مارتا ہے، آپ کو اینٹی ایجنگ بھی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ عمر میں بھی آپ چھوٹے نظر آئیں گے، یعنی جو آپ کی عمر ہوگی اس کے آپ جو ہے وہ چور ہو جائیں گے اگر آپ جو ہے اس فوڈ کا، یعنی کہ جو اولیو ہے وہ استعمال اگر آپ اس کا کرنا شروع کرتے ہو۔ تو زیتون کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں آپ کو ملتا ہے، سورہ 3 جو ہے وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینٍ، تو یہ جن پھلوں کا بھی قرآن میں ذکر ہے وہ جو ہے نا ایک زبردست ان میں چیزیں موجود ہیں، چاہے تو وہ اب زیتون ہے یا آگے ہم ابھی انجیر کا ذکر کریں گے۔ انجیر کا بھی جو ہے ذکر یہ ہے کہ بھئی وہ بھی آپ کو جیسے میں نے کہا کہ سورہ 3 میں قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ ایک جو ہے الرجی کے لیے بھی یہ بھی ایک زبردست ایک مفید چیز ہے۔ اس میں بھی جو ڈفرنٹ جو ہے وہ فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں، وائٹامن اے، سی، ای ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ الرجنس کو فائٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ بالکل ایک طاقت دے دیتا ہے۔ اچھا جی، شہد جو ہے وہ اس کا تو ذکر کرنا ظاہر بنتا ہی ہے، بہت سی اور بیماریوں کا علاج ہے، لیکن الرجی کے پیشنٹ بھی جو ہے وہ شہد کا استعمال کریں۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے، اور شہد میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں، خاص طور پہ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں سجیسٹ کروں گی کہ جو منوکا ہنی ہوتی ہے، MANUKA، وہ ایسی تھوڑی سی براؤن کلر کی ہوتی ہے، اگر وہ آپ کو اصلی والی کہیں سے مل جائے تو اگر آپ آٹو امیون ڈیزیزز کا یا الرجی کا شکار ہیں تو وہ تھوڑی سی اگر آپ لے لیں تو اس سے بھی جو ہے نا آپ کو کافی فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کی جو ہے نا الرجیز کنٹرول ہو سکتی ہیں۔
اچھا جی، پھر اسلام نے ہمیں دیا وضو کرنے کا طریقہ بہت زبردست. وضو آپ کرتے ہو اور اس سے جو ہے نا آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہو. ناک میں آپ پانی ڈالتے ہو، 5 دفعہ جب ناک کو صاف کیا جائے گا تو آپ بتائیں کہ کون سی الرجنز جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھی رہیں گی، ٹھیک ہے، اور کون سی الرجنز جو ہے وہ بیٹھ کے تو ادھر الرجک ریئیکشن کاری ہوں گی، وہ بالکل جو ہے ناک میں وضو کا پانی ڈالتے ہی جو ہے نا وہ بہہ جائیں گی. تو وضو بے شک ایک جو ہے علاج بھی ہے، ایک جو ہے صفائی بھی ہے، اور بہت سے ہمارے مسئلوں کا حل بھی ہے. سجدہ کرنا جو ہے اگر اس کو بھی اگر آپ دیکھیں، اس کے بھی مکینکس پہ اگر آپ غور کرتے ہو تو جیسے ہم جو ہے نا نیچے آپ اس کو یعنی اب ایک عبادت کے علاوہ آپ ایک ایکسرسائز کے طور پہ بھی دیکھیں جس سے آپ کو جو ہے بہت فائدہ مل سکتا ہے. اچھا، سجدہ جب آپ کرتے ہو تو ظاہر ہے آپ پیشانی جو ہے وہ آپ کی سب سے نیچے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زمین کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی نوز کی طرف ہو رہی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بھئی آپ کی نوز کی جھلی کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے بلڈ ملے گا، تو پھر وہاں پہ جو ہوتا ہے کہ بھئی اچھے والے جو ڈیفینس سیلز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے اس بلڈ کے ساتھ آپ کی نوز میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو جو ہے وہ الرجنس کو فائٹ کرنے میں ہیلپ کریں گے. نارمل حالات میں کیا ہونا تھا کہ اگر جو ہے جیسے اب بندہ جیسے اب وہ سجدے کی حالت میں نہیں جاتا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو الرجنز ہیں وہ ادھر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نوز کے اندر ہی، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ کی باڈی جو ہے وہ کیمیکلز ریلیز کر کے تو وہ دوسرے جو آپ کے ڈیفینس سیلز ہوتے ہیں جو کہ کہیں اور جیسے پڑے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل وہ ہاتھ میں ہیں تو وہ ان کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اچھا بھی ہاتھ والے ڈیفینس کے سیلز آئیں اور ہمیں ہیلپ کریں نوز میں، ٹھیک ہے، اور وہ آتے آتے جو ہے وہ صدیاں گزر جاتی ہیں. لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ جب سجدہ کرتے ہو تو وہ خون کی رفتار جو ہے وہ نوز کی طرف جاتی ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ فوراً سے جو ڈیفینس سیلز ہیں وہ فوراً نوز کی طرف ان کا جو ہے بہاؤ ہو جائے گا، اور پھر وہ اس طرح سے یہ ہے کہ آپ کی جو الرجی ہے اس کو وہ فائٹ اوے کرنے میں آپ کو ہیلپ ملے گی، اور اس طرح جو ہے آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اچھا جی، اس میں جو آخری بات اب جو الرجی سے جو بچنے کے لیے ایک بہت ہی ضروری جو ایک کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جیسے حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ سونے سے پہلے جو ہے وہ بستر کو جھاڑ لینا چاہیے. اچھا، اب یہ موجودہ جو سائنس ہے اس نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں یعنی اپنے بستر کے اوپر تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری باڈی ہے اس میں جو ڈفرینٹ سکن سیلز ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ اس ادھر سے جیسے وہ جھڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی سکن سیلز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے بیڈ پہ موجود ہوتے ہیں. اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے وہ جو سکن سیلز ہیں جو کہ ظاہر مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، وہ بستر بے شک وہ بظاہر وہ صاف لگ رہا ہے لیکن اس پہ جو ہے کوئی بندہ سو کے اٹھا ہے تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو سکن سیلز جو ہوتے ہیں وہ ادھر موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کی سکن سے جھڑ گئے، اور یہ ایک نارمل پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ یہ نارمل جو ہے ایک انسان کا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک نظام ہے کہ اس کی جو باڈی کے سکن سیلز ہیں وہ ہر وقت جھڑ رہے ہوتے ہیں، نئے آ رہے ہوتے ہیں، پرانے جو ہیں وہ جھڑ کے گر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ بیڈ پہ سوتے ہو تو وہی جو سکن سیلز ہیں وہ جھڑ کے تو وہ بیڈ کے اوپر گر جاتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کے لیے یہ جو سکن سیلز ہوتے ہیں وہ جیسے اب ہو سکتا ہے کہ ادھر آپ کی بہن سوئی ہوئی تھی، اس کے بعد آپ ادھر آ کے سوئی، آپ کو لگا کہ بھئی یہ بیڈ جو ہے وہ صاف ہے، لیکن وہ ظاہر ہے بہن سو کے گئی تھی تو اس کے جو سکن سیلز تھے وہ ادھر موجود ہیں. تو بعض لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ جو سکن سیلز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک الرجن کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو ایک دم سے جو ہے الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ وہ رات کو جیسے ان کے گلے میں جو ہے وہ ریشہ گرنا شروع ہو جائے گا، ان کی جو ہے نوز بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہے، کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، بظاہر وہ بیڈ جو ہے وہ صاف لگ رہا ہوتا ہے لیکن جو ہے اس پہ وہ سکن سیلز جو پڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کو الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اسلام نے جو ہمیں کہا کہ بھئی وہ بستر کو جھاڑ لیں اور اس کو جو ہے جھاڑ کے جو ہے نا آپ جو ہے اس پہ لیٹیں، تو اس سے جو ہے نا آپ اپنی الرجیز کو کنٹرول کر سکتے ہو. تو یہ چھوٹی سی ایک کاوش سی میری کہ بھئی یہ جو ڈفرینٹ اسلام کی کچھ باتیں ہیں ان کو جو ہے میں آپ کو بتاؤں، خاص طور پہ جو الرجی کے پیشنٹ ہیں اس سے اگر ان کو کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ایک گمبھیر سی بیماری ہے جو کہ لگتا ہے کہ جیسے ایزی ہے لیکن یہ بالکل بھی ایزی بیماری نہیں ہے، یہ بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں جس کو بھی الرجیز ہونا شروع ہو جائیں، تو اس سے بچنا جو ہے ضروری ہے. تو جناب اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ میرے سے ضرور پوچھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.